السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب بارات یہ 4 رکعت نفل نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس نماز کے پڑھنے کے جو فوائد ہیں، وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو شب بارات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، عبادت میں رات گزارتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس رات آپ یہ 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھیں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس نماز کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے، دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے، تیسری میں، چوتھی رکعت میں کیا پڑھیں گے، مکمل A to Z گائیڈ کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے اس نماز کے پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو اجر و ثواب ہے، وہ جان لیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چاچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں تجھے عطا نہ کروں، کیا میں تجھ پر احسان نہ کروں، کیا میں تیرے لیے 10 کام نہ کروں؟ جب تو یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ پہلا گناہ ہو، آخری گناہ ہو، پرانا ہو، نیا ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا غلطی سے کی گئی ہو، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، رازداری سے یعنی چھپ کر کیا گیا ہو یا پھر علانیہ کیا گیا ہو، اللہ رب العالمین اس عمل کی برکت سے تیرے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اس نماز کے پڑھنے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کون سی نماز ہے، وہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ یہ کام کر لو، اگر آپ یہ نماز ادا کرو تو اس کی برکت سے اللہ پچھلے تمام گناہ بخش دے گا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، علانیہ کیے گئے ہوں، رازداری سے کیے گئے ہوں، جان بوجھ کر کیے گئے ہوں، غلطی سے کیے گئے ہوں، تو اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان 4 رکعت کی برکت سے کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس نماز کے پڑھنے کا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو یہ عمل کرے تو اللہ پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا، وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جان بوجھ کر کیے گئے ہوں یا پھر رازداری سے علانیہ کیے گئے ہوں، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ بیان فرمایا ہے، وہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو ہر دن میں یہ نماز پڑھنے کی طاقت رکھے تو اس طرح کر، یعنی اگر روزانہ پڑھ سکتے ہو تو روزانہ پڑھو، اگر تو یہ طاقت نہ رکھے تو یہ ہر جمعے کو 1 دفعہ پڑھ لے، اگر تو اس طرح نہ کر سکے تو ہر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لے، اگر تو اس طرح بھی نہ کر سکے تو عمر میں 1 دفعہ پڑھ لے، یعنی پہلے تو روزانہ پڑھو گے، نہیں تو ہر جمعے کو پڑھو، اگر اتنی طاقت نہیں تو ہر مہینے پڑھو، اگر ہر مہینے نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھو، اگر نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور ادا کر لو۔ یہ زندگی میں 1 مرتبہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو یہ نماز جو ہے ہم چاہیں تو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شب بارات ایک ماحول ہوتا ہے، نفل کی ادائیگی کا ہمارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے، عبادت کا، تو ہمیں چاہیے کہ یہ نماز ہم ضرور ادا کریں۔ یہ نوافل ہم نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، آئیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟
نیت جو ہے اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. آپ نے نیت کرنی ہے. میں نے نیت کی 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. پھر اسی طرح دل میں ہی ارادہ کر لے کہ میں تسبیح کی نماز صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہوں، اتنا کافی ہے. نیت کرنے کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے. سب سے پہلے اب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم. ٹھیک ہے، مکمل ثنا پڑھنے کے بعد آگے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ 15 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. اس تسبیح کو آپ نے یاد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ یہ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے قیام کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے. 15 مرتبہ تسبیح پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے. جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک سورت تلاوت کر لیں. سورت پڑھنے کے بعد اب رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ دوبارہ پھر قیام کی حالت میں سورت کمپلیٹ کرنے کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. سب سے پہلے رکوع میں ہی تسبیح رکوع کی پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہم یہ تسبیح پڑھیں گے رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اب پھر 10 مرتبہ یہاں پر کھڑے کھڑے ہم نے دوبارہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی رکوع سے کھڑا ہوں گے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. اس کے بعد تسبیح 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے. سب سے پہلے سجدے کی تسبیح، اس کے بعد پھر سجدے کی حالت میں دوبارہ یہی 10ویں مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے. پھر ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے. پھر دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سب سے پہلے سجدے کی تسبیح، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. یعنی ایک رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. 15 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور سورت ملانے سے پہلے قیام کی حالت میں، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر ایک سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، درمیان میں دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر 10 مرتبہ. یعنی ٹوٹل یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جائے گی. اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں 75 مرتبہ، پھر چوتھی میں 75 مرتبہ. یعنی ٹوٹل یہ 300 تسبیح ہم نے مکمل کرنی ہے. تو محترم ناظرین، اس نماز کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین بخشش عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کا مکمل طریقہ میں کمیونٹی پر بھی لگا دوں گا، وہاں سے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جزاک